बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल दी एम स्टोरीज में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर दी मोर न्यू नोटिफिकेशंस। लिसनर्स, बढ़ते हैं अपनी एक कहानी की जानिब जिसका नाम है रक्षा ड्राइवर और कब्रिस्तान। कितनी आवाज है इस रक्षा की, अल्लाह तौबा। और गद्दी तो देखो कितनी गर्म हो रही है। भाई छाँव में खड़ा करो रक्षा, क्या धूप खिलाते हो। उसकी वो बेचारी रक्षा ड्राइवर को जलील हकीर समझकर बातें सुनाए जा रही थी। असल में इन मैडम के रास्ते में कार खराब हो गई थी और उन्हें इमरजेंसी में आते हुए सामने से इस खटारा रक्षे पर नजर पड़ी जिसे वो हाथ देकर रोकती हैं। बस बस यहीं रोक दो, आगे मेरा ऑफिस है, मैं चली जाऊंगी। कितने हुए जी? बस 400 रुपए। तोबा तोबा, इस खचाड़ा के 400 रुपए। वो 1000 का नोट देकर चली जाती है। ये एक निहायत गरीब रक्षा ड्राइवर था जिसकी 7 बेटियां थीं। वो उम्र रसीदा आदमी था, निजाम रक्षे वाला। कराची के ओल्ड एरिया में झुग्गियों के साइड उसकी रिहाइश थी। रोज फजर में रक्षा लेकर निकलता। अपनी बेटियों को निहायत खून पसीने की कमाई खिला रहा था। उसकी बेटियों ने तो स्कूल की शक्ल तक ना देखी थी। भाई ये रक्षा कितना खराब है। अरे इसके तो जॉइंट भी ढीले हैं। भाई किसी दिन अगर इसमें कोई भारी सवारी बिठा ली तो रक्षा तो गया बीच रोड में, 2 टुकड़े हो जाने हैं। वो दिन भर तरह तरह की बातें सुनता था, मगर मजाल है निजाम के चेहरे पर भल भी आ जाए। उसे तो अपनी मेहनत और कमाई से गर्ज थी, क्योंकि वो अगर कमाई रक्षे की मरम्मत में लगाता तो बेटियों को क्या खिलाता। कराची वारदातों का गढ़ है, आए दिन कोई ना कोई वारदात सुनने को आती है। निजाम की बड़ी बेटी फौजिया 22 साल की थी। उसे सिलाई करने का बहुत शौक था। उसने सिलाई अपनी बराबर वाली दोस्त से सीखी थी। फौजिया दिमाग की बहुत ज़हीन थी। बस बस अब्बा, रिदा को भी मैं सिलाई सिखा रही हूँ, वो भी मेरे साथ गारमेंट्स फैक्ट्री जाया करेगी। अब्बा हमारे घर के हालात कभी अच्छे ना होंगे। हम 7 बेटियां हैं, तू कब तक कमाएगा। मेरा दिल करता है मैं भी शुमाइला के साथ जाकर गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब करूं। रिदा भी मेरे से सिर्फ 2 साल ही तो छोटी है। हम दोनों जाएंगे, घर में कुछ लेकर आएंगे तो घर के हालात बेहतर होंगे। फौजिया का बाप ना चाहते हुए भी उसे गुस्से में डांट देता है। वो कहती है, बाबा अगर मेरी जगह बेटा होता तो क्या जब भी तेरा जवाब ना ही होता। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आकर रोने लगती है। सर्दियां शुरू हो गई थीं। सवारियां अब इतनी मिलती नहीं थीं। एक लड़का रक्षे से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। ए रक्षे वाले, हमें जरा 2 स्टॉप आगे जाना है, क्या लोगे? हाँ, जो बने दे देना। रात के 1:30 बजे क्या कमाऊंगा, मैं तो घर जाने की तैयारी में था कि तुम लोगों की सवारी आ गई। और वैसे भी 2 स्टॉप आगे मेरा घर है, आ जाओ बैठ जाओ। पीछे 3 सवारियां थीं जो कि रक्षा ड्राइवर ने बिठाई थीं। तीनों ही सिया बुर्कों में मलबूस थीं। ये कैसी बिसांद है। ओह, तो ये कहाँ से आ रही है। वो रिक्शा स्टार्ट करते हुए एक अजीब सी बदबू अपने नथनों में महसूस करता है। अब उसने रिक्शा स्टार्ट किया और ऊंची आवाज में गाने लगा दिए। भाई रक्षे वाले, उल्टे हाथ पर ले चलो। जी अच्छा। रिक्शा चलाता रहा और अब ड्राइवर को तशवीश होने लगी क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। उसने गाने बंद कर दिए थे और बोलने लगा, अब बस यहीं उतर जाओ, मेरे रिक्शे का CNG खत्म हो गया है। वो तीनों वहीं उतर जाती हैं। रिक्शे वाला उनसे गुस्से में कहता है, मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा घर जा रहा था, ये कहाँ जा रही थीं? आगे तो कब्रिस्तान है और उससे आगे पहाड़ी सिलसिला। ये कहकर वो रिक्शे वाला रिक्शा स्टार्ट करके निकल जाता है। अब वो सड़क पर रिक्शा मोड़ रहा था तो वो तीनों उस रिक्शा ड्राइवर को वापस रुकने का इशारा कर रही थीं। अब तो रिक्शे वाले की हवा खुश्क हो गई थी क्योंकि वो तीनों वहां टर्न पर रिक्शे वाले से पहले पहुंचकर खड़ी थीं। खैर वो उसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगा।
اور خود ہی دل میں بولنے لگا کہ یہ نقاب پوش عورتیں تو سب ایک جیسی ہی لگتی ہیں برقعوں میں، مجھے کیا۔ وہ تیز گانوں کی دھن پر جا رہا تھا، وہ بالکل سیدھا رات کے اس وقت سڑک پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اچانک جھٹکے سے رکشہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ نہایت بیزاریت سے کہتا ہے کہ اب یہ کیا ہو گیا۔ وہ نیچے اترتا ہے اور سیٹ پر سے گدی اٹھا کر بیٹری چیک کرنے لگتا ہے۔ اب اس نے واپس اسٹارٹر گھسیٹا اور ایک ہی دفعہ میں وہ اسٹارٹ ہو گیا۔ بڑی بیزاریت سے وہ رکشہ چلا رہا تھا کہ اب اسے سامنے لگے آئینے میں جو حیرت ناک منظر دیکھنے کو ملا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ تینوں نقاب پوش عورتیں پیچھے بیٹھی تھیں۔ نظام، آج تیرا ڈرائیور رکشہ لے کر اسٹینڈ پر نہیں پہنچا تھا۔ نظام جو پہلے ہی گھر کی وجہ سے ٹوٹا ہوا تھا اب وہ کام پر نہیں جاتا۔ اس نے وہ رکشہ بھاڑے پر دے دیا تھا۔ شیراز اسی کے محلے کا رہائشی تھا، اس کی بھی نئی شادی ہوئی تھی۔ نظام بہت فکر مند تھا۔ شام ہونے کو تھی، سب شیراز کے گھر والے بھی بہت پریشان ہو گئے تھے اور اب بات تھانے میں رپورٹ لکھوانے کی آ گئی تھی۔ جناب 2 دن ہو گئے، اس کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں۔ ہماری جان پہچان والا بچہ ہے مگر 2 دن ہو گئے، نہ رکشے کا پتہ نہ شیراز کا۔ ٹھیک ہے، رپورٹ لکھ دی، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے ہم آپ کو تھانے بلوا لیں گے۔ ابا ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ اماں شمائلہ گارمنٹ فیکٹری سے 20-25 ہزار روپے اٹھا رہی ہے۔ اماں، میں اور زارا ابا سے چھپ کر جایا کریں گی اور جب مہینہ ہم دونوں ابا کے ہاتھ پر رکھیں گی نا تو دیکھنا اماں، ابا ہمیں کمانے سے نہیں روکے گا۔ فوزیہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کر لو اپنا شوق پورا، دیکھو بڑی احتیاط سے نکلنا ہوگا، میں کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیا کروں گی، بس تم لوگ برقع شمائلہ کے گھر اتار کر گھر آیا کرنا، دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ شمائلہ کی وجہ سے فوزیہ اور ردا فیکٹری میں اپنا آج کام لگوانے کے لیے گئی تھیں کیونکہ سپروائزر سے شمائلہ کی بہت اچھی بات چیت تھی۔ شمائلہ نے سپروائزر سے بڑا اصرار کیا تھا۔ سپروائزر نے ان کے گھر کے حالات اور نوکری کرنے کی وجہ سنی تو اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا تھا۔ 1 ہفتہ بڑی سکون سے گزرا۔ چھوٹی بہنیں بھی بڑی ہوشیاری سے ابا سے چھپاتی تھیں۔ نظام رکشہ صبح 8 بجے لے کر نکلتا اور رات 9 بجے گھستا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہفتہ بھر سے فوزیہ اور ردا فیکٹری میں جا رہی ہیں۔ آج سامان کا آڈٹ تھا۔ سپروائزر اور اس کے ساتھ 2 اور عیاش ورکر مل کر ان سہیلیوں پر ہاتھ صاف کرنے کا سوچ رہے تھے۔ بڑی مہارت سے انہیں بیسمنٹ پر بھیجا گیا اور بالآخر اپنی شیطانی چال میں کامیاب ہو گئے۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ نظام گھر آ چکا تھا اور اس نے کھانا کھاتے وقت اپنی بیوی سے پوچھا، فوزیہ کی امی، فوزیہ اور ردا کہاں ہیں؟ دونوں آج 8 بجے سے سو رہی ہیں۔ کپڑے زیادہ سلائی کے آئے ہوئے تھے، فوزیہ کی ماں نے بہانہ بناتے ہوئے فوراً سے بولا۔ تو جا انہیں جا کر جگا۔ سب کے رنگ فک ہو گئے تھے کیونکہ آج اس کی بیٹیاں گھر نہیں پہنچی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ گیٹ پر کون آ گیا ہے؟ جاؤ جا کر دیکھو۔ جاؤ نوشی، جا کر دیکھو، اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں سو گیا ہوں، میں کسی سے ملنے نہیں جاؤں گا، آج میں بہت تھک گیا ہوں اور میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور نہ ہی آج میرا سنگت میں جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ فوزیہ کی امی کیا بتاتی کہ نظام تیرا دل تو صحیح گھبرا رہا ہے، ہماری جوان لڑکیاں آج گھر نہیں پہنچی ہیں۔ کون ہے نوشی؟ اندر سے پوچھتی ہے۔ بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں شمائلہ کی امی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھولتی ہے اور شور مچاتے ہوئے بولتی ہے، نازو تیری بیٹیاں آ گئیں کیا؟ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں اوپر شمائلہ نہیں آئی۔ اب فوزیہ کی اماں نازو کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ مارے خوف کے بدحواس ہو کر فوراً اٹھ کر اس کی جانب بھاگتی ہے۔ ارے شمائلہ کی امی، کیا ہو گیا؟ میں تو خود
परेशान हूँ। और निजाम मारे गुस्से के खड़े हो गए कि तुम लोग क्या ड्रामा रच रही हो, क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है, मुझे सच सच बताओ। गुस्से में उसने आओ देखा ना ताओ फौजिया की माँ पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शुमैला की अम्मी सब बात बताती है। निजाम की नजरें मारे शर्म के उठ नहीं रही थीं। मरता क्या नहीं करता रक्षा निकाला और शुमैला और फौजिया की अम्मी को बिठाया और निकल पड़ा उस फैक्ट्री की जानिब। मगर वो तो बंद थी। चौकीदार ने बोला शाम 5 बजे को लेडीज टाइम खत्म हो जाता है, आज 7 बजे खत्म हुआ। अब तो वो घबरा गए। चौकीदार बोला यहाँ का स्टाफ बहुत सख्त है, तुम्हारी लड़कियां नहीं पहुंची, मामला कोई और लगता है, तुम घर जाओ, कल आना, मालिक को भी बताना। चौकीदार जरा रहमदिल था और उसने मशवरा दिया थाने ना जाओ, पहले इंतजार करो, क्या पता कहीं दोस्तों के साथ निकल गई हूँ, मगर मेरी बेटियां तो हफ्ता भर से आ रही हैं इनकी बेटी के साथ, और इनकी बेटी को यहाँ पर 3 साल काम करते हो गए हैं, कभी कोई टाइम की शिकायत नहीं हुई। अच्छा तो देख लो, फिर भी रात भर इंतजार करो। तुम थाने जाओगे, वो उल्टा तुमसे गलत बातें करेंगे और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। गरीबों की कोई नहीं सुनता। फैक्ट्री के मालिक का जरिया होगा तो थोड़ी बचत हो जाएगी। निजाम समझ गया था और परेशान था का हाल। भरपूर सर्दियों में अब गली गली फैक्ट्री के करीब करीब अपना रक्षा घुमाता रहा। रात के 3 बज गए थे और वो सड़कों की खाक छान रहा था। वो घर मारे खौफ के नहीं घुसा। शुमैला की माँ का रो रो कर बुरा हाल था और फौजिया की माँ का अब अपनी शर्मिंदगी की वजह से अलग परेशान और खामोश थीं। अगर उसे पता होता वो कभी अपने शौहर से हरगिज़ ये बात ना छुपाती। वो घबराहट और शर्मिंदगी की मिली जुली कैफियत में थी। मालिक, ये मेरी बेटियां और एक पड़ोसन शुमैला, मेरी लड़कियां कल से घर नहीं आई हैं। साहिब, हम गरीब लोग हैं, इन्हें तो रास्ते भी नहीं आते, ना मेरी बच्चियां कहीं आती जाती हैं। साहब जी, यहाँ कल से वो मेरी बच्चियां घर नहीं पहुंची। फैक्ट्री के मालिक अनवर ने फौरन SHO को फ़ोन लगाया और रिपोर्ट लिखवा दी और उसके बाद सुपरवाइजर को बुलाया। वो साफ मुकर गया कि कल वो तीनों फैक्ट्री आई ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो हाफ डे मांग चुकी थी और मेरा दिमाग खा जाती थी। उसका इशारा समझ आ रहा था। तब अनवर साहब कहते हैं, अच्छा तुम जाओ। किसी के वहमो गुमान में न था कि केस का रुख मोड़ा जा रहा है। वो अब बदहाली की कैफियत में अक्सर रक्षा फैक्ट्री के करीब करीब इलाके में घुमाता रहता था। फैक्ट्री के इलाके से कुछ दूर आगे पहाड़ी सिलसिला और उसके नशेब में एक कब्रिस्तान था। निजाम, पूरा महीना हो गया है तुम काम पर नहीं जाते, घर में फाकों की नौबत है। ऐसा करो, ये रक्षा भाड़े पर दे दो, कुछ रकम तो आएगी। फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें 20,000 देकर फारिग कर दिया था। निजाम, अब रक्षा भी गायब हो गया है। ए अल्लाह, तेरी क्या आजमाइश है। मोहल्ला पहले ही मेरी बच्चियों पर घर से भागने का इल्जाम लगाता है। निजाम, हम जानते हैं कि हमने अपनी बच्चियों की परवरिश कैसी करी है। हमारा खून ऐसा नहीं। मेरी फौजिया रिदा ऐसी नहीं। नाजो रो रही थी और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांग रही थी। रात के 3 बजे थे। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। निजाम अंदर से बोलता है, अरे दरवाज़ा तोड़ोगे? आ रहा हूँ। वो बहुत गुस्से में दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि रक्षा ड्राइवर शेराज था। वो फौरन धक्का मारते हुए अंदर आ जाता है। उसका जिस्म मट्टी से अटा हुआ था। वो बुरी तरह कांप रहा था। पानी पानी, कोई पानी पिला दो। और अब वो बैठा बैठा कांप रहा था। अरे क्या बात है, 2 दिन 1 रात बाद तू आ जा रहा है। रक्षा किधर है? निजाम मामा, निजाम मामा। अरे आगे तो बोल मामा के बच्चे, मेरा रक्षा किधर है? मामा, परसों रात जब मैं रक्षा वापस ला रहा था
سواری دور کی تھی، مجھے 1:30 بج گیا۔ میں اپنی دھن میں گانے سنتا آ رہا تھا تو 3 عورتوں نے مجھے اشارہ کر کے روکا۔ ماما ماما، پھر وہ مجھے غلط ٹرن پر لے جا رہی تھیں۔ وہ بتایا جا رہا تھا۔ نظام پریشان سنتا جا رہا تھا۔ ماما مجھے وہ زبردستی ایک قبرستان میں لے گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ اب رکشا اندر داخل کرو ورنہ ہم تینوں تجھے چاند سے مار دیں گی۔ ماما میں نے وہ رکشا اندر داخل کر دیا۔ اب وہ دائیں جانب ایک سیدھی سڑک پر اندر تک لے گئیں اور وہاں رکشا رک گیا، وہ سٹارٹ ہو کر نہ دے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ نظام بولا۔ ماما وہ تینوں بولیں چل نیچے اتر، شیراز ہمارے ساتھ چل۔ میں تو مارے خوف کے بے ہوش ہو جاتا۔ ارے جلدی جلدی بتا پھر کیا ہوا؟ ہاں ماما، وہ ایک بڑے سے درخت کے پیچھے مجھے لے گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آج مجھے مار دیں گی اور میں آج یہاں سے زندہ نہ لوٹوں گا۔ ماما وہ تینوں ایک بڑے سے پتھر کی طرف اشارہ کرنے لگیں، اسے ہٹاؤ۔ میں بولا کیوں ہٹاؤں؟ پھر وہ رونے لگیں۔ اتنا روئی میں خوف سے کانپنے لگا۔ ماما میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پتھر والی جگہ کے اندر داخل ہو گئیں اور میں وہ سب دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو گیا۔ ماما میں سیدھا وہاں سے آ رہا ہوں، وہ رکشا ابھی بھی قبرستان میں کھڑا ہے، میں کوئی بہانہ نہیں بنا رہا ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ میں نے بہت کوشش کی، رکشا سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ وہ تو آج گورکر نے مجھے اس درخت کی آڑ میں پڑے دیکھا تو اس نے مجھے اٹھایا، اسپتال سے ٹریٹمنٹ کروایا اور میں سیدھا یہاں آیا ہوں۔ میں نے گورکن سے کہا تھا کہ میں اپنا صبح رکشا لے جاؤں گا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم بے فکر رہو۔ ماما اب کیا کرنا ہے؟ ماما بڑے تعجب میں شیراز کی شکل دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیراز کو نشے کی لت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نشہ کر کے وہاں پڑا سوتا رہ گیا ہو اور بہانہ لگا رہا ہو ان 3 عورتوں کا۔ چل ٹھیک ہے، تو گھر جا کر آرام کر، انشاءاللہ صبح ہم رکشا لینے قبرستان جائیں گے۔ فوزیہ کی ماں بہت حیرت سے یہ سارا قصہ سن رہی تھی۔ اس نے بولا لگتا نہیں شیراز کے حلیے سے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جا کر آرام کر، میں سمجھتا ہوں ایسے نشئی لڑکوں کی عادت ہے، وہ بہانہ بناتے ہیں تاکہ اسے بھاڑا نہ دینا پڑے، لیکن میں بھی اتنا پاگل نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ 2 روز سے گھر نہیں لوٹا۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا جب شیراز واپس نظام ماما کو لینے آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ماما قبرستان۔ اب وہ دونوں قبرستان کی جانب چلتے ہیں۔ قبرستان پہنچ کر نظام کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا، اس کے جسم پر ایک عجیب سا لرزہ طاری تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی ٹھنڈ میں مجھے گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے۔ وہ چلتے چلتے رکشے تک پہنچا۔ جیسے ہی اس نے چابی لگا کر رکشا سٹارٹ کیا، رکشا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس نے رکشا ریورس گیئر پر قبرستان کی گیٹ کی طرف لے جانا چاہا۔ رکشا سیدھا وہاں تک پہنچ کر پھر بند ہو گیا۔ شیراز اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ ماما دیکھو نا، یہ پھر سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ اچانک ماما رکشے سے نیچے اترتے ہیں اور وہ یہ بات سوچتا ہے، پیچھے پلٹ کر اس درخت کی جانب بہت حیرت سے دیکھتا ہے۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ جا کر جو بات شیراز نے مجھے رات بتائی اس کی تصدیق کروں۔ وہ بہت بوجھل قدموں سے اب واپس اس درخت کی جانب چل پڑتا ہے۔ شیراز سے کہتا ہے تو یہیں رک، میں ابھی وہ پتھر والی جگہ دیکھ کر آیا۔ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے وہ وہاں چلتا جا رہا تھا۔ اب اس کے جسم میں ایک کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر اب اس پتھر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ پتھر اچھا خاصا بڑا تھا۔ اس کی نظر سامنے پڑتی ہے، وہاں پر 3 نوجوان ایک قبر پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ وہ تینوں
نظام کو بغور دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ اس درخت کے پاس کھڑا کیا کر رہا ہے۔ نظام سوچتا ہے اگر میں اس پتھر کو ہٹاؤں تو کیسے، یہ بہت وزنی ہے، شیراز دور ہے، کیوں نہ میں ان تینوں کی مدد لیتا ہوں۔ وہ ان تینوں کو اشارہ کر کے اپنی جانب بلاتا ہے۔ وہ تینوں بھی اب آ کر نظام سے سنتے ہیں۔ جی فرمائیے انکل، کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے بچوں میری مدد کرو، یہ پتھر تھوڑا سرکاؤ، مجھے اس کے نیچے کچھ دیکھنا ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے رضامندی سے سر ہلاتے ہیں اور پھر تینوں بہت زیادہ محنت سے اس پتھر کو بالآخر سرکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس پتھر کے نیچے اچھا خاصا گڑھا تھا اور اس گڑھے کے اندر ایک ہاتھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اب وہ تینوں وہ ہاتھ دیکھ کر یک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نظام اب اس گڑھے میں اتر کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، اس کا وجود ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے اس ہاتھ کی کشش تھی یا اس کی بے صبری، اس نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ کھودتے کھودتے وہ تینوں کہنے لگے انکل یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ نہ جانے کس کی خبر ہے۔ نہیں مجھے ان کو دیکھنا ہے۔ وہ تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو ہٹائے جا رہا تھا۔ ایک دم ان کا چہرہ دیکھ کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور ایک زوردار چیخ مار کر رویا۔ اس کی چیخ سن کر اب تو شیراز بھی دوڑا نظام ماما تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے نظام ماما کو باہر نکالا۔ کیا ہوا ماما، کیا دیکھ لیا اندر؟ وہ شیراز، وہ دیکھ میری بیٹی۔ اتنی بے صبری سے، اتنی زیادہ آہو بکا سے وہ رو رہا تھا۔ وہ تینوں لرز اٹھے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ گورکن بھی دوڑتے ہوئے آ گئے تھے۔ ساری بات سن لینے کے بعد اب شیراز ان تینوں نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر تھانے پہنچ چکا تھا اور ساری بات کہہ سنائی تھی۔ پولیس کے چند نوجوان قبرستان پہنچ کر ان تینوں لاشوں کو برآمد کر چکے تھے۔ تفتیش کا اب نیا موڑ آ چکا تھا۔ SHO فیکٹری کے مالک انور کو فون کرتا ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کی لاشیں قبرستان سے برآمد ہوئی ہیں اور یہ قبرستان تمہاری فیکٹری کے نشیب میں واقع ہے۔ تفتیش گہری نظر آتی ہے، یہ کوئی اندر کی بات ہے۔ انور بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ سپروائزر کو پھر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ کیا وہ واقعی اس روز فیکٹری نہیں آئی تھیں؟ مجھے اس روز کی CCTV فوٹیج لا کر دو، نکالو، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ اب سپروائزر کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں اب پھنسنے جا رہا ہوں۔ اس نے انور کو، جو فیکٹری کا مالک تھا، حامی میں سر ہلا کر واپس بہت تیزی سے مڑتا ہے اور اس نے اب وہاں سے فرار ہونے کی سوچی، لیکن اس سے پہلے انور کا دماغ کام کر گیا تھا۔ اس نے سپروائزر کو کانپتے ہوئے اور اب اس کے چہرے کے اثرات بدلتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً چوکیدار کو فون کیا اور اسے بولا کہ اگر سپروائزر باہر نکلنے کے لیے اجازت مانگے تو ہرگز مت دینا، اور اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے پکڑ لینا۔ وہی ہوا جس بات کا خدشہ تھا۔ پولیس اب تھانے میں سپروائزر سے تفتیش کر رہی تھی، مار مار کر اس کا برا حال تھا۔ فوٹیج برآمد کر لی گئی تھی۔ فوٹیج میں صاف واضح ان تینوں کو بیسمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ سپروائزر کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ملزمان بھی تحویل میں لے لیے گئے تھے۔ رکشہ ڈرائیور نظام کی حالت دیکھنے والی تھی۔ شمائلہ کا گھر اور فوزیہ کا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا اور جن لوگوں نے ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ لگائی تھی وہ مارے شرم کے ان سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے۔
لسنرز، آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اسے لائک کریں۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور نیو سٹوری کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔